نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل نسبت کے لیے نصیحت نامہ، مرشد نسبت اور باطنی تعلق کی حقیقت۔ اے طالب راہ حق، یہ بات یاد رکھو کہ روحانیت کی پوری عمارت مرشد پر قائم ہوتی ہے اور مرشد پہ ہی جا کر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ جو اس راستے سے نہیں گزرا وہ اس کے ذوق اور اسرار کو نہیں جان سکتا، مگر جنہیں کسی صاحب نسبت سے تعلق نصیب ہو، جو راہ سلوک کے مسافر ہوں، وہ خوب جانتے ہیں کہ اس سفر میں سب سے اہم چیز مرشد کامل کا ہونا ہے، اور اس کے بعد مرشد و مرید کے درمیان باطنی تعلق۔ در حقیقت باطنی تعلق ہی روحانیت کی جان ہے۔ مرشد اور مرید کا رشتہ مرشد اور مرید کا تعلق طبیب اور مریض کے تعلق کی مانند ہے۔ جس طرح مریض کی شفا طبیب سے وابستہ ہوتی ہے، اسی طرح سالک کی روحانی صحت مرشد سے جڑی ہوتی ہے۔ جب مرید کا باطن مرشد سے جڑ جاتا ہے تو وہ دنیاوی اور اخروی ہر حال میں مرشد سے مربوط رہتا ہے۔ مرشد کے وصال کے بعد بھی اس نسبت میں قائم رہتا ہے۔ یہ نسبت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ مرشد چاہے قبر میں ہو یا ہزاروں میل کی مسافت پر ہو، مشرق مغرب شمال جنوب جہاں بھی ہو، روحانی تعلق زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے۔ باطنی تعلق ہونے کی بنیادی ذرائع تصور مرشد باطنی تعلق کی پہلی کنجی ہے۔ جب مرشد کی عطا سے مرید کو تصور حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ہر دم مرشد کو اپنے خیال میں حاضر پاتا ہے۔ دیکھنے، بولنے، چلنے پھرنے میں بھی باطن میں مرشد سے جڑا رہتا ہے۔ جب تصور پختہ ہو جاتا ہے تو دنیا کی باقی نقش دھندلا جاتے ہیں، دل کی ہم کلامی کا آغاز ہوتا ہے۔ مرشد کی روح مرشد کی روح میں فنا کے سفر میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہیں سے دوری ختم ہونے لگتی ہے۔ شرح صدر اور نور کا ظہور۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اسے نور عطا فرماتا ہے۔ شرح صدر دراصل نور کا دروازہ، اور نور ملنے کا مطلب حجابوں کا اٹھ جانا، اندھیروں کا ختم ہو جانا۔ جب مرشد کامل نگاہ رحمت ڈالتا ہے تو مرید ہر شے کو نور الہی میں دیکھنے لگتا ہے۔ عرش سے فرش تک کائنات اس پر منکشف ہونے لگتی ہے۔ فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رفع حجاب، جب طالب سے حجاب اٹھتے ہیں تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ فیض پاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ نہ دعوے سے حاصل ہوتا ہے نہ محض علم سے، بلکہ مرشد کامل کی نسبت اور مرشد و مرید کے سچے باطنی تعلق سے عطا ہوتا ہے۔ آخری نصیحت، اے طالب مرشد کے انتخاب میں جلد بازی نہ کرو۔ نسبت مل جائے تو ادب، اطاعت اور اخلاص سے قائم رہو، کیونکہ جس کا مرشد کامل ہو اور جس کا تعلق سچا ہو وہ کبھی راہ حق میں گمراہ نہیں ہوتا۔ الہی ہمیں مرشد کامل نصیب فرما، اور جنہیں تو نے مرشد کامل عطا فرمایا ہے انہیں نسبت کی حفاظت، ادب کی دولت اور فیض کے اخلاص سے نواز۔ آمین یا رب العالمین۔